الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں سیما کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آواز ہنزا. ناظرین، آج کے ہمارے مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ صوبائی صدر پاکستان پیپلز پارٹی اور گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے قائد حزب اختلاف امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب. بہت شکریہ امجد صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. امجد صاحب، چونکہ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں تو آپ کی حکومتی کارکردگی پر کڑی نگاہ ہوگی. پاکستان تحریک انصاف نے 5 ماہ اپنے پورے کیے، ان کا ہنی مون پیریڈ بھی اب پورا ہو چکا ہے، تو ان کی کارکردگی آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ مطمئن ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی تو مجھے حکومت نظر نہیں آتی. یہ بس کچھ مختلف مفاداتی گروہ ہیں جمع ہوئے ہیں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے. ہر علاقے سے کچھ لوگ جمع ہو چکے ہیں، ان کو کسی نام کے اوپر جمع کیا گیا ہے. جب تک ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ چلتے رہیں گے وہ اس سیٹ اپ کا حصہ رہیں گے اور اس طرح یہ نظام چل رہا ہے. تو آپ ان کو پراپر کوئی سیاسی جماعت نہیں سمجھتے؟ جماعت تو وہ جماعت ایسی ہوتی ہے نا کہ اگر جماعت ہو تو نظر آتا ہے کہ ایک جماعت جب حکومت میں آتی ہے تو اپنے ورکروں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے سپورٹروں کو، اپنے ووٹروں کو دینے کے لیے محنت کرتی ہیں. یہ تو جماعت کا تو کسی کو بھی کچھ بھی نہیں مل رہا ہے کہ کارکردگی ہو تو مطمئن ہونا، کارکردگی ہی نہیں ہے تو کیا مطمئن ہو. کٹ پتلی راج ہے. اور جس طرح حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ترقیاتی منصوبوں میں ضلع ہنزا اور ضلع گزر کو جس طرح نظر انداز کیا گیا، اس پر آپ نے کس حد تک جو ہے آواز اٹھائی اسمبلی کے اندر؟ اس سے قبل اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے گو کہ ہنزا اور گزر کو شامل نہ کرنا، اس کی مذمت ضرور کرتے ہیں لیکن اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہنزا کی قوم اور گزر کی قوم، آپ لوگوں نے منتخب کس کو کیا؟ جس بندے کا آپ نے انتخاب کیا اس نے کیا رول پلے کیا؟ آج میں اب گورنمنٹ کا تو کوئی بندہ نہیں ہوں، میں بھی ایک عام ممبر ہوں، اپوزیشن کے اندر ہوں. لیکن جب پرائم منسٹر نے اعلان کیا کہ گلگت بلتستان کے لیے میگا منصوبے بنائیں گے تو ہم لوگوں سے ملتے رہے، آفیسروں سے ملے، حکومت سے ملے، وزیروں سے ملے، چیف سیکرٹری سے ملے، ایون ہم سیکشن آفیسر سے ملے، ایون ہم گریڈ 1 تک ملے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، کس طرح ہونا چاہیے اور کیا کچھ اس کا کرائٹیریا ہے. اس پہ ورکنگ کرنی ہوتی ہے، اپنے لوگوں کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے. تو ہنزا کے ممبر کی کوئی کنٹریبیوشن دکھائیں، کوئی محنت دکھائیں. اس نے اگر ادھر رہنا ہے، صرف میں سینئر وزیر بن کے رہنا ہے اور حکومت نے بہت ساری چیزیں لا کے ہنزا کو دینی ہے تو یہ آپ کی بھول ہے. پہلے اپنے ممبر کے اندر اہلیت پیدا کریں. اگر آپ نے ممبر کے اندر اہلیت پیدا نہیں کی ہے یا اہل ممبر آپ نے منتخب نہیں کیا ہے تو اس میں کہ حکومت کی کیا غلطی ہے؟ حکومت کی کوئی غلطی نہیں ہے. اور گزر میں ایک ممبر صاحب نے بڑی بڑی باتیں کی، تقریریں کی. بھائی وہ تقریریں کرنے کی بجائے آپ اپنے سسٹم کے اندر کام کیوں نہیں کرتے؟ اپنی ذمہ داری ادا کیوں نہیں کرتے؟ اپنے متعلقہ ایکسین کے ذریعے سے اپنی سکیمیں فلوٹ کیوں نہیں کی؟ اپنے کنسلٹنسیز کیوں نہیں بنوائی آپ نے؟ اپنے پروجیکٹس کیوں نہیں کنسیو کیا آپ نے؟ دیکھیں نا، کوئی پروجیکٹ امپلیمنٹ کرنے سے پہلے کنسیو کرنا ہوتا ہے، اس کی پھر فیزیبلٹیز بنوانی ہوتی ہے. فیزیبلٹیز کے بعد اس کی اپنی سٹیجز ہیں، پھر جا کے اس کو اس لیول پہ لے کے جا کے آپ نے مطلب پروونشل DWPs سے گزارنا ہے، پھر فیڈرل مطلب آپ کی PSDPs سے گزارنا ہے، اس کو CWPs سے گزارنا ہے، کر کے لے کے ایک پروجیکٹ لے کے آتے. تو خیر ہنزا اور گزر کا اس وقت جو مطلب میگا جو منصوبے تھے اس میں ان کا ایسا شامل نظر نہیں آ رہا ہے، جو کہ غلط بات ہے. ہونا چاہیے تھا، ان کے لیے بھی منصوبے ہونے چاہیے تھے. لیکن میں اس میں ذمہ دار اس حلقوں کے متعلقہ ضلعوں کے ممبروں کو سمجھتا ہوں، نہ کہ حکومت کو سمجھتا ہوں. اور اسی مد میں دیکھیں، اس گرانٹ میں جب ان کو نظر انداز کیا گیا تو عوامی حلقوں میں ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا اس کے پیچھے مسلک کا کوئی عنصر غالب تو نہیں آیا؟ دیکھیں، اس حکومت کے اوپر ہم 100 الزامات لگا سکتے ہیں، لیکن مطلب ایک بات اس میں ہے کہ مطلب اس باعث نہیں ہے یہ حکومت. مطلب بہت ساری چیزیں انکمپیٹنٹ ہونا یا نااہل ہونا اور بہت ساری چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. لیکن اس بات پہ میں اپوزیشن میں ہو کے بھی میں اس کو باعث کوئی گورنمنٹ نہیں کہہ سکتا ہوں. لیکن دیکھیں نا، آپ کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی جب یہاں پہ حکومت تھی تو خاص کر ہنزا میں جب سانحہ علی آباد ہوا، اس کے بعد اس کی ساکھ کافی حد تک خراب ہوئی تھی. اور 2020 کے الیکشن میں جو آپ کے کینڈیڈیٹ تھے ظہور کریم،
ان کو جو ووٹس ملے کہتے ہیں کہ وہ ان کو شخصی ووٹ ملے، پارٹی کی طرف سے نہیں ملے، کیا کہیں گے، آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ ہر اس بندے کی غلطی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے شخصی ووٹ پڑا ہے. ہر وہ بندہ غلطی کرے گا وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے شخصی ووٹ پڑا ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے. کوئی بندہ اگر اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میرا شخصی ووٹ ہے تو پارٹی سے نکل کے دکھائے، تھوڑا سا پلیٹ فارم سے ہٹ کے بات کریں. میں نے اس وقت سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں گلگت بلتستان میں، 13,500 2,500 یا 3,000 کی میری لیڈ ہے. میری وہ ساری، میں یہ نہیں کہہ سکتا میرا شخصی ووٹ ہے. تو کیا وجوہات تھے جو دوسرے ہمارے ضلع ہیں ان میں کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ملی؟ ووٹ آپ کو کس نے کہا نہیں ملے؟ پیپلز پارٹی کو تو ہر ضلع میں، ہر حلقے میں ووٹ ملا ہے. ووٹ تو ملے ہیں لیکن ان کو اکثریت میں نہیں ملے. اکثریت بھی ملی ہے، سیٹ نہیں ملی ہے، اکثریتی ووٹ بھی ملے. ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ووٹ نہیں ملے، ہمیں سب کچھ ملا. تو کیا ہمیں گلگت بلتستان کے عوام کی محبت پوری ملی، ہمیں ان کا پورا خلوص ملا، ہمیں ہنزا کے عوام کا خلوص ملا، ہمیں پورے ووٹ ملے. ایسا نہیں ہے ہمیں نگر کے لوگوں نے ووٹ دیا، ہمیں گزر کے لوگوں نے ووٹ دیا، گلگت کے لوگوں نے، دیامر کے لوگوں نے، استور کے لوگوں نے، بلتستان گانچے کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے. ووٹ ہمیں بھرپور پڑے. یہ جو بندے اس وقت آپ کو وزیر نظر آ رہے ہیں یہ یونین کونسل میں جیتنے کے ایلین نہیں رکھتے، نہ ان کے منٹل اپروچ یونین کونسل کی ہے، نہ یہ کبھی جیت سکتے ہیں. یہ خود بھی نہیں سمجھتے کہ ہم ممبر بنے اور آج وزیر بنے. ان کو بھی احساس نہیں ہے، یقین نہیں ہے اس بات کا. ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہم ہاریں گے جیتیں گے، ہم تو لڑنے والے لوگ ہیں نا، میدان میں کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے ہار جیت کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب ظہور صاحب ہارے ہیں، اس کی صحت پہ اثر ہی نہیں پڑتا. ہارا یا جیتا ہے وہ تو عوام میں آج بھی ہے، کل بھی تھا، آگے بھی رہے گا. لیکن علی آباد سانحے کے بعد جو ہے آپ کے کینڈیڈیٹس کو ایون بہت سارے تلخ سوالات کا سامنا کرنا پڑا. کیا واقعی اس وقت کی لیڈرشپ جو ہے اپنی ذمہ داری نہیں نبھا یہ علی آباد کا سانحہ دیکھیں، جس جماعت کے لیے ہم نے سب سے زیادہ محنت کی نا، اسی جماعت نے ہمیں ہرانے کے لیے سب سے زیادہ محنت کی. آپ علی آباد کی بات کرتی ہیں. جس جماعت کو ہم نے جیل سے نکالنے کے لیے پچھلے اپنے 4-5 سال لگائے، اور جس جماعت کے اسیروں کے لیے سب سے زیادہ جن لوگوں نے محنت کی انہی کے وہ ہرانے کے لیے اس جماعت نے کنٹریبیوٹ کیا. کون سا علی آباد کا سانحہ؟ کیا سانحہ؟ اس سانحے میں ایک بہت کچھ ہونا تھا، ہوتا تو وہ سانحہ سامنے آ جائے نا. وہ سانحہ تو ابھی ختم ہو چکا ہے، وہ لوگ تو باہر نکل چکے ہیں. لیکن ساخت تو بحال نہیں ہوا نا سر، کیونکہ وہ آپ کے دور حکومت میں ہوا. دیکھیں ہماری دور حکومت میں نہیں ہوا تھا، یہ ہماری دور حکومت میں ہونے سے فرق نہیں پڑتا. یہ تو اس وقت کی ریجنل کونسل نے لکھ کے دیا تھا، ہوا تھا. اس کی ساکھ پہ تو اثر نہیں پڑا. وہ جس نے لکھ کے دیا تھا وہ تو اس کو تو آپ نے ممبر بنایا. اچھا، تو 2020 کے الیکشن میں دیکھیں آپ ایک نعرے کے ساتھ آئے، حق حاکمیت اور حق ملکیت کا. تو اب تک جو ہے قوم کو ان کو حق حاکمیت اور حق ملکیت دینے میں کس حد تک آپ کامیاب رہے؟ دیکھیں یہ کنسپٹ ہے جس کے اوپر ایک سٹرگل ہے. ہم نے حق ملکیت اور حاکمیت کو تحریک کا نام دیا. تحریک کا؟ ہاں، اس کو ایک تحریک کا نام دے کے ہم ایک موومنٹ میں ہیں. اس کی موومنٹ کے اوپر چونکہ آج ہم اسمبلی میں ہمارے پاس اپوزیشن میں 9 سیٹیں ہیں تو ہم اس کی پراپر قانون سازی کا بل جمع کرا چکے. حق حاکمیت میں ہم عبوری صوبے کے اوپر اتفاق کر چکے چونکہ ہمارے منشور میں ہے. اس کے اوپر بھی پراگرس ہو رہی ہے. حق ملکیت پہ بھی پراگرس ہو رہی ہے. تو ہم کوشش کریں گے وہ ایونیوز کے اندر کام کریں جہاں سے ان کا پراپر طریقے سے ریزولوشن ہو سکتی ہے. اگر ہم ان ایونیوز سے ناکام ہو جاتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ اپنے عوام کے پاس آنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. دیکھتے ہیں ابھی آگے کچھ مہینے اور انتظار کرتے ہیں. اگر یہ چیزیں میچور ہوتی ہیں، جن ونڈوز کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کو حل کرنا چاہتے ہیں، اگر وہاں سے حل ہوتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کہ ہم اس کے اوپر پراگرس کریں گے. نہیں تو پھر عوام کی تحریک ہے، یہ سلسلہ آگے چلے گا. ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی طرف سے ہنزا کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ جو اضافی نشست کا ہے، یہاں پہ بجلی کا ہے، پانی کا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اصل میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیڈرشپ کے ذریعے سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہنزا کے عوام کو حق ملنا چاہیے کہ وہ ایک لیڈرشپ پیدا کریں. اس لیڈرشپ کے ذریعے سے ہنزا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جدوجہد کریں. سسٹم کے اندر جب تک آپ لیڈر پیدا کر کے نہیں بھیجیں گے نظام میں، میرے کرنے سے بھی نہیں ہوگا، آپ کے کرنے سے بھی نہیں ہوگا. آپ کو ایک اچھی لیڈرشپ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جس دن ہنزا کے عوام ایک اچھی لیڈرشپ پیدا کریں گے یہ سارے مسائل حل ہوں گے. ہنزا
چونکہ ہیڈ کوارٹر ہے, سی پیک کا ہیڈ کوارٹر ہے, بالکل. اور ہنزا میں غربت نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہنزا میں اس وقت سب سے زیادہ غربت ہے. رادر گوجال میں تو ہونی ہی نہیں چاہیے اور گوجال میں سب سے زیادہ ہے. یہ بہت سارے سوالات ہیں جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بعض اداروں کی ذمہ داری ہے جس جگہ میں ان کو کام کرنا ہے وہاں پہ وہ کام نہیں کرتے. وہ ان کو جن کو معیشت پہ کام کرنا ہے وہ ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں. جن کو لوگوں کے مشکلات کو حل کرنے کے لیے یا لوگوں کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے پروجیکٹس لانے کی ضرورت ہے, وہاں پہ وہ بیسک نیڈس کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ کر کے پیسہ ضائع کر رہے ہیں. بیسک نیڈس کی ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے. عوام کی معیشت کو بہتر بنانا, اس کے لیے انسینٹیوز پیدا کرنا, ان کو ذرائع پیدا کر کے دینا یا ان کو ٹرین کرنا مختلف سیکٹرز کے اوپر, یہ پھر اداروں کا کام ہوتا ہے. تو میرا تو تھوڑا سا اوپینین یہ ہے کہ ادارے پراپر کام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ چونکہ آپ جی بی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں, تو ہنزا کے نمائندے ہمارے جو کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ بیگ صاحب ہیں, ان کی کیا آپ کارکردگی دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح ہماری نمائندگی کر رہے ہیں اسمبلی میں؟ ایک بہترین انسان ہے, ادب کے لحاظ سے, عزت کے لحاظ سے, احترام کے لحاظ سے لوگوں کی بڑی عزت رکھتے ہیں. اس کی یہ کارکردگی ہمیں بہت پسند ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اپنے میزبان سیما کرن کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.